بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن عظیم کی صورتوں سے عمل کے بارے میں، وظیفوں کے بارے میں، کہ قرآن عظیم کی صورتوں سے جو ہم عمل کرتے ہیں، ان کے وظائف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان وظیفوں کے ذریعہ ہمیں کون کون سی شفائیں عطا فرماتا ہے۔ تو آؤ ہم اور آپ جب قرآن عظیم کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس سورہ کا ذکر کرتے ہیں، جس آیت کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو سورہ فاتحہ شریف کہتے ہیں۔ کیا سورہ فاتحہ شریف کہتے ہیں، جس کو الحمد شریف کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں۔ تو آج کی ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قرآن عظیم کی صورتوں سے فائدہ حاصل کرنا۔ قرآن عظیم کی صورتوں سے فائدہ حاصل کرنا۔ قرآن کی یہ تو بہت ساری صورتیں ہیں، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں۔ ان 14 صورتوں میں ایک صورت کا نام سورہ فاتحہ شریف ہے۔ سورہ فاتحہ، جس کو الحمد شریف کہتے ہیں، جس کو الحمد شریف کہتے ہیں۔ اس کی برکت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور انسان اس کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مریض ہے تو شفا حاصل کیسے ہوگی، اگر بیمار ہے تو کیسے تندرست ہوگا، لاچار ہے تو کیسے فربے ہوگا، اگر کوئی جانور بدک جائے، اگر کوئی گائے بھینس دودھ چلا جائے، اگر کوئی یعنی کہ ایسا جانور کی جو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو، کیونکہ جانور بے زبان ہوتا ہے، اللہ نے بولنے کی قوت اس کو عطا نہیں کی۔ اگر وہ بولتا ہے تو اس کی بھاشا، اس کی زبان اس کا ہی سنگ والا سنتا ہے، لیکن ایک جانور اگر پریشانی میں ہو تو انسان کو کیسے بتائے گا، اپنے مالک کو کیسے بتائے گا کہ ہمیں پریشانی میں ہو۔ لیکن ذہن نصیب اللہ نے انسان کو یعنی اشرف المخلوقات کا درجہ اسی لیے دیا ہے، تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو افضل والا بنایا ہے کہ اس کے یہاں کوئی مویشی ہو، جانور ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں، یا اس کے چلنے پھرنے کے عالم سے، کھانے بولنے کے انداز سے، یا لیٹرین پخانہ پیشاب کرنے کے انداز سے وہ انداز لگا لیتا ہے کہ آج میں جس سے فائدہ حاصل کرتا ہوں وہ میرا جانور اچھا نہیں ہے، بلکہ آج بیمار ہے، آج پریشان حال ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یہ تو جانور کی مثال تھی۔ اب آؤ انسان کی طرف چلتے ہیں۔ انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو، ناک میں تکلیف ہو، کان میں تکلیف ہو، زبان میں، منہ میں، دانت میں، سینے میں، پیٹ میں، یعنی کہیں پر بھی دست و پا میں، سراپا سر سے پیر تک اگر وہ پریشان ہے تو قرآن کسی صورت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کون سی صورت ہے وہ؟ جس کو سورہ فاتحہ الحمد شریف کہتے ہیں۔ تو آؤ چلتے ہیں امام دارمی، امام بہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافیہ ہے اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ ہر مرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بیضاوی شریف کی حدیث ہے۔ آؤ آگے چلتے ہیں روزی کی فراوانی وغیرہ کے لیے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری روزی کم ہے، اس میں برکت ہو جائے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی، بہت سے آدمی ایسے دن رات کماتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں تو جیب خالی ہو جایا کرتی ہے، جیب میں جو کچھ ہوتا ہے لے کر آتے ہیں، کوئی آٹا لایا، چاول لایا، گیہوں لایا، یعنی کہ گھر کی جتنی بھی سودا ہے تمام لے کر آیا۔ اب گھر آیا، بیوی نے پوچھا کچھ بچا، تو کہتا ہے کچھ نہیں بچا، تمام کا تمام سامان لے آیا میں۔ تو اس رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ اس کمائی میں اللہ تعالیٰ ترقیاں کیسے دے گا؟ اس کمائی میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کیسے فرمائے گا؟ تو آؤ چلتے ہیں، مسند راوی میں ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے۔ اور یہی نہیں، ابھی بیماری اور رزق کی بات چلی، اب آؤ مکان سے جن بھگانے کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ کوئی شیاطین ہے، اگر کوئی ہمارے گھر میں سایہ ہے، کوئی برا ہے یا اچھا ہے تو اچھوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اگر کوئی بری شے ہمارے گھر میں رہتی ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے اگر کسی گھر میں جن ہو اور پریشان کرتا ہو تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ جن کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر سورہ جن کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں وہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کے اطراف و جوانب میں، یعنی مکان کے اندرونی حصے میں چاروں طرف چھڑک دینے کے بعد جن مکان سے چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ جن جو مکان سے جائے گا وہ واپس زندگی میں کبھی پلٹ کر
نہیں آئے گا. یہ سورہ فاتحہ کا عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ تمام باتیں ختم کرنے کے بعد میں آپ کو روز یہی سبق پڑھاؤں گا کہ قرآن کی ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں سے کتنے کتنے بڑے عامل بن سکتے ہیں. ہم خود کا مقدر, اپنی اولاد کا مقدر, اپنے گھر کا مقدر کس طرح سنوار سکتے ہیں. انشاءاللہ کل بھی میں آپ کے سامنے ایک سورت کا ذکر لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.